الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کی رضا کے لیے ان لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض ہے جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے، اس لیے حج کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے ارادہ کیا کہ اپنے لوگوں کو شہروں میں بھیجوں تاکہ وہ اس کی تحقیق کریں کہ جن لوگوں کو حج کی استطاعت ہے پھر بھی حج نہیں کرتے، وہ ان پر جزیہ مقرر کر دیں۔ ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں، ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، جو شخص حج پر قادر ہو پھر بھی حج نہ کرے تو اس کے لیے برابر ہے کہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز اور محترم سامعین، آج آپ کی خدمت میں جو پروگرام پیش کیا جائے گا اس کا عنوان ہے حج کی اصطلاحات۔ جو لوگ بھی فریضہ حج ادا کرنے کے لیے آتے ہیں ان کے لیے کچھ چیزوں کا جاننا انتہائی لازمی اور ناگزیر ہے، جس میں حج کی اصطلاحات کا علم اور ان کا جاننا بھی لازمی اور ضروری ہے۔ حج کی اصطلاحات سے مراد کچھ نام جو ان مقامات پہ استعمال ہوتے ہیں جہاں مناسک حج ادا کیے جاتے ہیں، اور وہ ایام جن میں حج کے مناسک ادا کیے جاتے ہیں ان کے نام، اور اسی طرح مواقیت یعنی میقات کی جمع ہے وہ مقامات جہاں پہنچ کر حج اور عمرے کے لیے آنے والے احرام کی نیت کرتے ہیں۔ ان چیزوں کے بارے میں جو اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں ان کی کچھ وضاحت آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے تاکہ آپ ان کو اچھی طرح سمجھ لیں، اور حج کے دوران جہاں کہیں بھی ان میں سے کسی اصطلاح کی آپ کو ضرورت پڑے تو آپ کے علم میں ہو کہ اس سے مراد کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم مواقیت کا ذکر کرتے ہیں۔ مواقیت میقات کی جمع ہے۔ بیت اللہ کے اطراف سے آنے والے ان مقامات سے احرام کی نیت کر کے آتے ہیں، ان مقامات کو میقات کہتے ہیں۔ ذوالحلیفہ، اہل مدینہ یا اس طرف سے حج اور عمرہ کے لیے آنے والے لوگ جو ہیں وہ ذوالحلیفہ سے احرام کی نیت کرتے ہیں اور تلبیہ پکارتے ہیں۔ اس کا نام جو آج کل استعمال ہوتا ہے اس کو ابیار علی کہتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ شام، مصر اور مغرب کی جانب سے حج عمرے کے لیے آتے ہیں وہ جحفہ کے مقام سے احرام باندھتے ہیں اور حج عمرے کی نیت کرتے ہیں۔ اس کا نام آج کل رابغ ہے۔ رابغ کے مقام سے شام، مصر اور مغرب کی طرف سے آنے والے لوگ احرام باندھتے ہیں یا احرام کی وہاں پہنچ کر نیت کرتے ہیں۔ یہ
اس طرف سے آنے والوں کے لیے میقات ہے۔ قرن منازل، یہ اہل نجد کی میقات ہے، یعنی آج کل جو لوگ ریاض، دمام اور ادھر امارات کی طرف سے بائی روڈ حج عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ قرن منازل سے احرام کی نیت کرتے ہیں، حج عمرے کی نیت کرتے ہیں۔ اس کا نیا نام جو ہے وہ سیل کبیر ہے۔ طائف سے قریب ہی دائیں طرف جو ہے یہ مقام ہے، تو یہ اس طرف سے جانے والے لوگ سیل کبیر سے احرام کی نیت کرتے ہیں۔ یلملم، یمن کی طرف سے، اور جو لوگ اس راستے سے آتے ہیں وہ یلملم کے مقام سے احرام کی نیت کرتے ہیں۔ اس کا نیا نام سابیہ ہے۔ ذات عرق، یہ عراق اور اس طرف سے آنے والے لوگوں کی میقات ہیں۔ ان مقامات پر پہنچ کر حج اور عمرے کے لیے آنے والے لوگ غسل کرتے ہیں، احرام کے کپڑے پہنتے ہیں اور 2 رکعت نماز ادا کر کے پھر حج اور عمرے کی نیت کر کے تلبیہ پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد وہ احرام کی حالت میں ہوتے ہیں اور ان پر احرام کی پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ ان مقامات سے حج اور عمرے کے لیے آنے والے کو آگے گزرنے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر کوئی ان مقامات سے آگے چلا جائے تو اس کے لیے شرعی حکم یہ ہے کہ وہ واپس لوٹ کر اس میقات پہ آئے اور وہاں سے احرام باندھ کر پھر جو ہے واپس حج اور عمرے کے لیے جائے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو پھر اسے مکہ کے اندر ایک قربانی جو ہے وہ دم کے طور پر دینی پڑے گی، ایک قربانی ادا کرنی پڑے گی۔ اہل مکہ اگر حج اور عمرہ کرنا چاہیں تو حج کے لیے اہل مکہ احرام اپنی رہائش ہی سے باندھ کر حج کی نیت کریں گے اور تلبیہ پڑھ کر مناسک حج ادا کرنے کے لیے نکل جائیں گے۔ البتہ صرف عمرہ کرنا ہو اہل مکہ نے تو پھر انہیں حدود حرم سے باہر تنعیم وغیرہ جا کر احرام باندھنا پڑتا ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو اہل ہل کہلاتے ہیں، یعنی میقات سے لے کر حدود عرفات کے اندر حدود حرم کے اندر رہنے والے لوگ، میقات سے حدود حرم کے اندر رہنے والے لوگ جو ہیں ان کو اہل ہل کہا جاتا ہے۔ تو اہل ہل کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے گھروں سے ہی حج اور عمرے کا احرام باندھتے ہیں۔ جیسے جدہ میں مقیم لوگ جو ہیں وہ حج اور عمرے کے لیے احرام اپنی رہائش ہی سے باندھ کر مناسک حج کے لیے نکلیں گے۔ حج کی 3 اقسام ہیں اور ان کے لیے الگ الگ اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں۔ حج افراد اس حج کو کہتے ہیں جس میں احرام باندھنے کے بعد صرف حج کی نیت کی جاتی ہے، اس کے ساتھ عمرہ شامل نہیں ہوتا۔ اس کو حج افراد کہتے ہیں، اور حج افراد کرنے والے کو مفرد کہتے ہیں۔ حج افراد کرنے والے کے لیے قربانی واجب نہیں ہے، قربانی صرف قران اور تمتع کرنے والے کے لیے واجب ہے۔ حج قران، وہ آدمی جو حج اور عمرے کی نیت سے احرام باندھے گا اور اسی احرام کے اندر عمرہ کرنے کے بعد مناسک حج ادا کرے گا، اور پھر مناسک حج ادا کرنے کے بعد پھر وہ احرام ایک ہی مرتبہ کھولے گا۔ احرام باندھنے سے لے کر احرام کھلنے تک وہ احرام کی حالت میں رہے گا۔ قران کرنے والے کو قارن کہتے ہیں۔ حج تمتع، حج تمتع سے مراد یہ ہے کہ ایک ہی سفر میں احرام عمرے کی نیت سے باندھا جائے اور عمرہ کر کے اس کے بعد احرام کھول دیا جائے،
اور پھر 8 ذی الحجہ کو حج کی نیت سے احرام باندھ کر تلبیہ پڑھ کے مناسک حج ادا کرنے کے لیے جائیں۔ اس کو حج تمتع کہتے ہیں، کیونکہ حج تمتع کرنے والا عمرہ بھی ادا کرتا ہے اور پھر اس کے بعد حج بھی ادا کرتا ہے، اور عمرے اور حج کے درمیانی وقفے میں وہ احرام کی پابندیوں سے فارغ ہو جاتا ہے، اس لیے اسے جو ہے وہ متمتع کہا جاتا ہے، یعنی ان پابندیوں سے فائدہ اٹھانے، آزاد ہو جانے اور فائدہ اٹھانے والا۔ تو حج تمتع کرنے والے کو متمتع کہتے ہیں۔ حج کی ان اقسام کی وضاحت کے بعد احرام ان کپڑوں کو کہتے ہیں، اس لباس کو کہتے ہیں جو پہن کر آدمی حج اور عمرے کی نیت کرتا ہے۔ مردوں کے لیے 2 ان سلے تولیہ نما کپڑے، خواہ وہ عام کپڑے سے بنائے جائیں یا تولیہ نما کپڑوں سے بنائے جائیں، لیکن ان کے اندر کوئی بھی سلائی کا کام نہ ہوا ہو، اور مردوں کے لیے کوئی بھی سلا ہوا کپڑا 2 چادروں کے سوا انڈر ویئر، بنیان یا کوئی دوسری چیز استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ البتہ کوئی پیٹی وغیرہ یا بیگ وغیرہ یا اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اپنے ضروری کاغذات وغیرہ اور رقم کی حفاظت کے لیے۔ احرام خواتین کے لیے کوئی مخصوص کپڑوں کا نہیں بنایا جاتا، جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید خواتین کو سفید کپڑے احرام کے لیے پہننے چاہیے۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ خواتین کوئی بھی لباس جو استعمال کرتی ہیں، لباس ساتر ہو تو اسی لباس میں وہ جو ہے وہ حج اور عمرے کے مناسک ادا کر سکتی ہیں، اور ان کے لیے کوئی مخصوص لباس جو ہے وہ احرام کا نہیں ہے۔ البتہ لباس ایسا ہو کہ بہت زیادہ باریک نہ ہو اور ساتر بھی ہو اور زیب و زینت والا لباس بھی نہ ہو تو زیادہ بہتر اور مناسب ہے۔ احرام پہننے والا جو ہے اسے محرم کہتے ہیں، یعنی محرم جس کے اوپر اب احرام کی پابندیاں جو ہیں وہ عائد ہو جاتی ہیں۔ ان پابندیوں کا ذکر انشاءاللہ کسی دوسرے موقع پہ مناسب وقت پہ کیا جائے گا۔ تلبیہ وہ ذکر اور وہ وظیفہ ہے جو حج اور عمرہ کے لیے جانے والوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے کہ احرام کی نیت کر کے اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد جو تلبیہ پڑھی جاتی ہے، اور یہ تلبیہ حاجی کا وہ ذکر ہوتا ہے جو جمرۃ العقبہ پر 10 ذی الحجہ کو رمی کرنے تک اس کا ورد جو ہے وہ وقتاً فوقتاً جاری رہتا ہے، اور یہ وہ ذکر ہے جس کو بآواز بلند مرد حضرات اور آہستہ آواز سے خواتین جو ہے وہ مسلسل پڑھتی رہتی ہیں۔ اس کے کلمات یہ ہیں: لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میں حاضر ہوں، اے میرے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک ساری تعریفیں اور نعمتیں تیرے ہی لیے ہیں، اور ساری بادشاہی بھی تیری ہی ہے، اس میں تیرا کوئی شریک نہیں۔ طواف بیت اللہ شریف کے اطراف میں 7 چکر لگائے جاتے ہیں، جسے طواف کہتے ہیں۔ طواف کی ابتدا حجر اسود سے ہوتی ہے اور واپس حجر اسود پر پہنچ کر 1 چکر مکمل ہوتا ہے۔ اس طرح ہر طواف کے 7 چکر مکمل کیے جاتے ہیں۔ طواف کی 4 اقسام علماء نے بیان کی ہیں۔ طواف قدوم، بیت اللہ پہنچ کر جو پہلا طواف کیا جاتا ہے اس کو طواف قدوم کہتے ہیں، اور جو لوگ عمرے کی نیت سے احرام باندھتے ہیں
ان کا یہ عمرے کا طواف ہوتا ہے، اس لیے عمرے کا پہلا طواف یا جیسے حج افراد کرنے والا جو پہلا طواف جا کر کرتا ہے اس کو طواف قدوم کہا جاتا ہے۔ طواف افادہ جس کو طواف زیارت بھی کہا جاتا ہے، جو حج کا ایک اہم رکن ہے، اور 10 تاریخ کو یا اس کے بعد ایام تشریق میں حاجی حضرات یہ طواف ادا کرتے ہیں۔ اس طواف سے جو ہے وہ پہلا جو ہے وہ تحلل حاصل ہو جاتا ہے، جس کے بعد احرام کی دوسرا تحلل جو ہے وہ اس سے حاصل ہو جاتا ہے، جس کے بعد احرام کی ساری پابندیاں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کے 2 نام ہیں، طواف افاضہ اور طواف زیارت۔ طواف وداع، طواف وداع وہ طواف ہے جو حج کے لیے آنے والے لوگ سب سے آخر میں مناسک حج ادا کرنے کے بعد جب وہ واپسی کا ارادہ کرتے ہیں تو بیت اللہ شریف کا طواف کرنے کے بعد پھر وہ بیت اللہ سے رخصت ہو جاتے ہیں، اس کو طواف وداع کہتے ہیں۔ اور چوتھا طواف ہے نفل طواف۔ نفل طواف سے مراد ہے کہ جو ایام مکہ کے اندر لوگ گزارتے ہیں ان میں وہ احرام کی حالت میں ہوں یا اپنے لباس میں ہوں، جو وقت ان کو ملتا ہے اس میں اگر ان کی خواہش ہو تو یہ بہت بڑی فضیلت والی عبادت ہے بیت اللہ کا طواف کرنا، تو اس کو نفلی طواف کہتے ہیں، جو فرض اور واجب نہ ہو بلکہ صرف حصول ثواب کے لیے بیت اللہ کا طواف کیا جائے۔ حطیم، حطیم اس مقام کو کہتے ہیں جو بیت اللہ کے شمال کی طرف سفید رنگ کی گول دیوار ہے، اس کے اندر کا حصہ حطیم کہلاتا ہے، اور طواف کے دوران اس دیوار کے باہر سے گزرنا چاہیے، اس لیے کہ حطیم کا جو اندر کا حصہ ہے یہ دراصل بیت اللہ کا داخلی حصہ ہے، اس لیے طواف کرنے والا اگر حطیم کی دیوار کے اندر سے گزر جائے گا تو اس کا وہ چکر جو ہے وہ شمار نہیں ہوگا اور اسے اس کی جگہ دوسرا چکر لگانا پڑے گا۔ اس لیے طواف کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ جب حجر اسود سے اپنا طواف شروع کریں تو اس کے بعد والا جو رکن آئے گا اس رکن کے باہر جو گول دیوار بنی ہوئی ہے اس دیوار کے باہر سے گزر کر طواف کریں، اس دیوار کے اندرونی حصے کو حطیم کہا جاتا ہے۔ اضطبا، اضطبا اسے کہتے ہیں کہ طواف قدوم کرنے والا، یعنی جس طواف کے بعد حج یا عمرے کی سعی کی جاتی ہے، اس طواف میں جب آدمی احرام کی حالت میں ہوتا ہے تو طواف سے پہلے اپنے احرام کی جو اوپر والی چادر ہے اس کے پلو کو دائیں طرف کے بغل سے نکال کر بائیں کندھے کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے، اور دایاں کندھا اور دایاں مونڈا جو ہے اس کو جو ہے وہ ننگا رکھا جاتا ہے۔ یہ عمل صرف طواف کے دوران کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ لا علمی کی وجہ سے پورے مناسک حج کے دوران جو ہے وہ اپنے کندھے کو ننگا کیے ہوئے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ وہ گرمی کی وجہ سے ان کے کندھے کی جو ہے وہ جلد اتر جاتی ہے اور ان کو جو ہے وہ بیماری لاحق ہو سکتی ہے، لیکن وہ لا علمی کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں۔ یہ عمل جس کو اضطبا کہا جاتا ہے، یعنی دائیں کندھے کو ننگا کر لینا، یہ صرف طواف کے آغاز میں احرام کی حالت میں دائیں کندھے کو ننگا کیا جاتا ہے اور طواف مکمل کرنے کے بعد پھر کندھے کو ڈھانپ لیا جاتا ہے۔ اسی طرح رمل، رمل سے مراد یہ ہے کہ مرد حضرات اپنے طواف کے دوران پہلے 3 چکروں میں ذرا تیزی کے ساتھ جو ہے وہ قدم اٹھائیں، جیسے پہلوانوں کی چال ہوتی ہے، اور اگر بہت زیادہ رش اور ازدحام کی وجہ سے ایسا کرنا ممکن نہ ہو تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ استلام، حجر اسود جہاں سے ہم طواف شروع کرتے ہیں
اس کا جو بوسہ لیا جاتا ہے یا اس کو ہاتھ سے چھوا جاتا ہے اس کو استلام کہتے ہیں۔ اگر اس کو بوسہ دینا ممکن نہ ہو، اور ظاہر ہے کہ ایام حج میں یہ کام تقریباً ناممکن ہوتا ہے، بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے، اور اگر لوگ اس کے لیے کوشش کرتے ہیں تو اس میں بہت ساری قباحتیں ہیں، اور بعض تو خواتین کو بھی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، اور جہاں ان کی انتہائی بے حرمتی ہوتی ہے، اور یہ بہت گناہ کا کام ہے۔ اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اور یہ فرض اور لازمی اور ضروری بھی نہیں ہے۔ حجر اسود کے سامنے سے جب آپ طواف شروع کریں تو آپ ہاتھ اوپر اٹھا کر تکبیر تحریمہ کی طرح بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر طواف شروع کر دیں۔ اس کو ہاتھ لگانا، اس کو چھونا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ ہاں، اگر حج کے علاوہ باقی دنوں میں کسی کو یہ سعادت حاصل ہو اور وہ آسانی سے اس کو بوسہ دے سکے یا ہاتھ لگا سکے تو یہ سعادت کی بات ہے، لیکن اس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے دوسروں کو تکلیف دینا، اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالنا یہ مناسب نہیں ہے۔ مقام ابراہیم، وہ پتھر جو حجر اسود سے تھوڑا سا آپ آگے چلتے ہیں تو دائیں ہاتھ پہ شیشے کے فریم کے اندر رکھا ہوا ہے، اس میں وہ پتھر ہے روایات کی روح سے جس کے اوپر کھڑے ہو کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی تھی۔ اس پتھر کو وہ فریم کے اندر رکھ دیا گیا ہے، اور اسی کے تھوڑا سا قریب امام صاحب جب نماز ہوتی ہے تو امامت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ اس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ سعی سے مراد ہے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگانا۔ صفا سے سعی شروع ہوتی ہے اور مروہ پر پہنچ کر 1 چکر پورا ہو جاتا ہے۔ مروہ سے جب واپس صفا پر پہنچتے ہیں تو دوسرا چکر مکمل ہو جاتا ہے۔ اس طرح صفا سے سعی شروع ہوتی ہے اور 7واں چکر مروہ کے اوپر جا کر مکمل ہوتا ہے، اسے سعی کہتے ہیں۔ سعی کے دوران صفا سے تھوڑا سا جب ہم نیچے اترتے ہیں یا آگے چلتے بڑھتے ہیں تو آگے 2 سبز ستون آتے ہیں جن کو میلین احدارین کہا جاتا ہے۔ 2 سبز ستون، ان سبز ستونوں کے درمیان مرد حضرات کو ذرا تیزی سے جو ہے وہ گزرنا چاہیے، یہ مسنون ہے۔ خواتین جو ہے وہ عام چال سے ہی وہاں سے گزریں۔ حلق یا قصر، حلق یا قصر سے مراد بال منڈوانا یا کٹوانا ہے۔ حلق اسے کہتے ہیں کہ آپ بلیڈ یا استرے سے سر کے پورے بال منڈوا دیں، اسے حلق کہا جاتا ہے، اور حلق قصر سے افضل ہے۔ قصر سے مراد یہ ہے کہ آپ کے بال اگر زیادہ لمبے ہیں تو آپ عمرے کی ادائیگی کے بعد اگر آپ نے صرف عمرے کی نیت کی ہے یا آپ حج تمتع کر رہے ہیں تو آپ عمرہ ادا کرنے کے بعد صحیح سے فارغ ہو کر سر منڈوا دیں یا قصر کروائیں، یا اسی طرح جب مناسک حج آپ ادا کر لیتے ہیں تو 10 ذی الحجہ کو قربانی کرنے کے بعد پھر آپ سر منڈواتے ہیں تو وہاں یا حلق کرواتے ہیں یا قصر کرواتے ہیں۔ قصر سے مراد یہ ہے کہ سر کے بال اگر اتنے لمبے ہوں کہ پورے سر سے انگلی کے ایک پور کے برابر بال کاٹنے میں آ جائیں تو پورے سر سے بال کٹوا کر چھوٹے کیے جائیں تو اس کو قصر کا عمل کہا جاتا ہے، یہ بھی جائز ہے۔ لیکن جو لوگ سر کے ادھر ادھر سے 2-2 4-4 بال کٹوا لیتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں، اور کسی بھی امام کے نزدیک ایسا کرنا جائز اور صحیح نہیں ہے۔ بعض لوگوں سے یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ میں نے پہلی دفعہ عمرہ کیا تھا تو بال منڈوا لیے تھے یا حلق کروا لیا تھا، تو اب میں دوسری دفعہ عمرہ کر رہا ہوں اس لیے میرے لیے ضروری نہیں۔ یہ محض سنی سنائی بات ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ جتنی مرتبہ آپ حج عمرہ کریں گے آپ کو یہ واجب ادا کرنے کے لیے یا تو حلق کروانا پڑے گا یا قصر یعنی پورے سر سے بال چھوٹے کروانا پڑیں گے۔
جمرات، جمرات ان مقامات کو کہتے ہیں جہاں پر مینا میں 9، 10، 11 اور 12 تاریخ کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ رمی، کنکریاں مارنے کے عمل کو رمی کہا جاتا ہے۔ مینا، مکہ سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر وہ وادی جہاں حجاج کرام 8 تاریخ کو رات گزارتے ہیں اور پھر 10، 11 اور 12 ذی الحجہ کو وہاں قیام کرتے ہیں۔ اس مقام کو مینا کہا جاتا ہے۔ عرفات، مینا سے تقریباً 18 کلومیٹر دور وہ میدان جس میں مسجد نمیرہ ہے اور اسی مسجد میں حج کا خطبہ دیا جاتا ہے۔ 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے اور یوم عرفہ سال بھر کے تمام دنوں میں سب سے افضل دن ہے۔ مزدلفہ، 9 تاریخ کو حاجی عرفات سے واپس لوٹتے ہیں اور رات کو مزدلفہ میں قیام کرتے ہیں اور فجر کی نماز کے بعد پھر 10 تاریخ کو وہاں سے مینا کی طرف واپس لوٹتے ہیں۔ مزدلفہ میں ایک پہاڑی ہے جس کو مشعر حرام کہا جاتا ہے، جس کا ذکر قرآن مجید کے اندر بھی آیا ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ۔ فجر کی نماز کے بعد اس کے قریب قبلہ رخ ہو کر اللہ کا ذکر کرنا اور خوب دعائیں کرنا مسنون عمل ہے۔ مزدلفہ میں حاجی رات کو قیام کرتے ہیں اور یہ قیام واجب ہے۔ وادی محصر، مزدلفہ اور مینا کے درمیان وہ جگہ جہاں ابرہ کے لشکر پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا اس کو وادی محصر کہا جاتا ہے اور یہاں پہ قیام کرنا منع ہے اور یہاں سے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ یہاں سے تیزی سے گزر جانا چاہیے۔ جمرات کے مختلف نام ہیں، 3 جمرات ہیں جہاں پہ رمی کی جاتی ہے۔ جمرہ صغریٰ جس کے ساتھ لکھا ہوتا ہے چھوٹا شیطان، پھر جمرہ وسطیٰ آتا ہے جس کے ساتھ لکھا ہوتا ہے درمیانہ شیطان، اور آخر میں جمرہ عقبہ ہے جس کے ساتھ لکھا ہوتا ہے بڑا شیطان۔ ان تینوں جمرات پہ جو ہے وہ کنکریاں ماری جاتی ہیں، البتہ پہلے دن صرف جمرہ عقبہ پہ رمی کی جاتی ہے۔ یوم النحر، یوم النحر 10 ذی الحجہ قربانی کے دن کو کہتے ہیں، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم الحج الاکبر کہا ہے، یعنی یہ گویا کہ حج اکبر کا دن ہے۔ اس کی بڑی فضیلت احادیث کے اندر آئی ہے۔ ایام تشریق، ایام تشریق سے مراد 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کے دن ہیں، ان کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ یہ تھی حج کی وہ اصطلاحات جن کا جاننا اور جن کا علم ہونا ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ ہم مناسک حج ادا کرنے کے لیے سنت طریقے کے اوپر عمل کر سکیں اور مسنون طریقے کے مطابق ہمارا حج صحیح ہو، اور جن مقامات کے اوپر، جن حدود کے اندر، جن اوقات میں جو عمل کرنا ہوتا ہے اسی کے مطابق ہم اپنا عمل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔